पुकारो 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 शाह जीला को पुकारो पुकारो शाह जीला को पुकारो पुकारो शाह जीला को पुकारो मिलो शाह जीला से बेकरारो पुकारो शाह जीला को पुकारो मिलो पुकारो शाह जीला को पुकारो बदल जाएगी किस्मत बेसहारो पुकारो शाह जीला को पुकारो बदल जाएगी पुकारो शाह जीला को पुकारो बदल जाएगी किस्मत बेसहारो मुश्किल मुश्किल पड़े तो फिर ये वजीफा करके देख पुकारो शाह जीला को पुकारो बदल जाएगी किस्मत बेसहारो पुकारो जहाँ जहाँ कोई ना काम आप प्रोग्राम मुलाहिजा फरमा रहे हैं औलिया अल्लाह। मुझसे नैना मिला के छाप तिलक सब छीन लिए मुझसे नैना मिला के छाप तिलक सब छीन लिए मुझसे नैना मिला के नैना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का प्रोग्राम औलिया अल्लाह हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की सवाने उमरी पर मुश्तमिल है। बर्रे सगीर पाक व हिंद में अल्लाह रब्बुल इज्जत के औलिया आते रहे और इस खित्ते को नूर इस्लाम से मुनव्वर करते रहे। ये इन्हीं बुजुर्गों का फैज था जिसके बाइस इस सरजमीन से जहालत और गुमराही का अंधेरा खत्म हुआ और चार सू हक को सदाकत की शमें रोशन हो गई। इस खित्ते में एक शहर बेमिसाल दिल्ली भी है जो बरस हा बरस से हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत रहा है। ये शहर इस हवाले से भी अहमियत रखता है कि इसमें बहुत से बुजुर्गान दीन महवे इस्तराहत हैं। दिल्ली को 22 खाजगान की चौखट कहा जाता है। इन्हीं में एक नाम सुल्तानुल मशाइख हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का भी है। आपका लक़ब महबूब इलाही है। नई दिल्ली में वाक़े बस्ती हजरत निजामुद्दीन औलिया में आपकी दरगाह मरजए खलाइक है। तारीख में ऐसी मिसाल कम मिलती है कि एक एक कड़ी के साथ बुजुर्गान दीन आते रहे और भटकी हुई इंसानियत को राह रास्त पर लाते रहे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अलाउद्दीन साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह,
یہ ایسے نام ہیں اور ایسے دور میں آئے کہ جس دور میں در حقیقت انسانیت بھٹک رہی تھی، انسان تلاش میں تھا کہ کوئی اللہ کا بندہ آئے اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لائے۔ یہ وہی دور ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے دادا خواجہ علی اور نانا خواجہ عرب برادر حقیقی تھے۔ یہ خانوادہ شہر بخارا سے تعلق رکھتا تھا۔ دونوں بھائیوں نے نقل مکانی فرمائی اور ہندوستان تشریف لائے۔ کچھ عرصہ لاہور میں قیام کیا، بعد ازاں بدایون میں مستقل سکونت اختیار فرمائی۔ اسی دوران خواجہ علی نے اپنے بیٹے خواجہ احمد کے لیے اپنے بھائی خواجہ عرب کی بیٹی بی بی زلیخا کا رشتہ مانگا، جو قبول ہوا۔ دونوں کی شادی ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے خواجہ احمد اور بی بی زلیخا کو ایک چاند سے بیٹے سے نوازا، جس کا نام نظام الدین رکھا گیا۔ کسے معلوم تھا کہ یہ چاند ماہتاب ہدایت بن کر چمکے گا اور بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کرے گا۔ 27 صفر 636 ہجری بمطابق 1238 عیسوی کو حضرت نظام الدین کی ولادت ہوئی، مگر ابھی آپ کی عمر صرف 5 برس تھی کہ والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ یہ ایک مشکل وقت تھا جسے بی بی زلیخا نے بڑی ہمت و جرت کے ساتھ برداشت کیا۔ اپنے بچے کے سر پر دست شفقت رکھا اور تعلیم کے لیے مدرسے میں بھیج دیا۔ مختصر مدت میں ہی حضرت نظام الدین اولیاء نے پہلے فن تجوید میں کمال حاصل کیا۔ آپ سبع قرات کے فن سے بھی بخوبی واقفیت رکھتے تھے۔ آپ کی قرات سن کر سامعین مسحور ہو جاتے۔ آپ نے دیگر علوم بھی سیکھے، جن میں تفسیر قرآن، علم حدیث، علم منطق، علم فقہ، علم ریاضی اور علم فلکیات شامل ہیں۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد 12 برس کی عمر میں ہی آپ کو دستار فضیلت عطا ہوئی۔ اس دوران آپ کے جوہر خطابت کی ہر طرف دھوم مچ چکی تھی۔ آپ کے خاص اساتذہ کرام میں حضرت خواجہ شمس الملک اور مولانا کمال الدین قابل ذکر ہیں۔ 16 برس کی عمر میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلی تشریف لائے اور یہاں بھی تحصیل علم میں مصروف ہو گئے۔ آپ کو بچپن ہی سے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے بڑی عقیدت تھی۔ ان سے ملنے اور ان کی قدم بوسی کا شرف حاصل کرنے کی خواہش روز بروز بڑھ رہی تھی۔ 20 برس کی عمر کو پہنچتے پہنچتے اس خواہش نے آپ کو اس قدر مضطرب اور بے قرار کر دیا کہ آپ ایک روز اجودن کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے بھی ان کا استقبال کیا اور آپ کے سر پر دست شفقت رکھا۔ آپ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت کی اور ان کی خدمت میں رہ کر سلوک کے مراحل طے کرنے لگے۔ مرشد کی خدمت میں پہنچ کر آپ پر نئے راز آشکارا ہوئے اور آپ اعلیٰ مدارج حاصل کرتے چلے گئے۔ 7 ماہ اور چند دن وجودن میں گزارنے کے بعد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو دہلی جانے کا حکم دیا۔ 2 ربیع الاول 656 ہجری کو
بابا صاحب نے اپنے مرید خاص کو دستار خاص عطا فرمائی جو آپ کے پاس چشت سے آئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے آپ کو خلافت سے سرفراز فرمایا اور آپ کو خلافت بزرگان چشت کا منصب عطا فرمایا۔ مرشد کے حکم پر حضرت نظام الدین اولیاء نے سر تسلیم خم کیا اور دہلی چلے آئے۔ دہلی کے لوگوں نے بھی دیوانہ وار آپ کا استقبال کیا۔ لوگوں کو آپ کے روحانی درجات کا علم ہو چکا تھا اور دکھی انسانیت آپ کی شفقت اور رہنمائی کی خواہاں تھی۔ آپ نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا، مگر جب لوگوں کا ہجوم آپ کے اطراف میں بڑھنے لگا اور آپ کے لیے یکسوئی کے ساتھ ذکر الہی مشکل ہو گیا تو آپ نے گوشہ نشینی کا ارادہ فرمایا۔ آپ کو خواب میں یہ بشارت ہوئی کہ غیاث پور چلے جائیں۔ غیاث پور دہلی سے باہر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ بعد میں آپ کے ایک معتقد ضیاء الدین وکیل الملک نے آپ کے لیے بہتر جگہ تعمیر فرما دی۔ آپ اپنی وفات تک وہیں مقیم رہے، اسی جگہ آپ کا انتقال ہوا، وہیں دفن ہوئے اور آج وہی جگہ بستی حضرت نظام الدین اولیاء کہلاتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کو ابتدا میں خاصی تنگدستی کا سامنا تھا، اکثر و بیشتر فاقہ کشی فرماتے۔ ایک مرتبہ ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس نے آپ کو جو پیش کیے۔ حضرت نے اپنے خادم خاص کو حکم دیا کہ یہ جو کڑھائی میں ڈال کر ابال دو۔ خادم نے حکم کی تعمیل کی۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ ایک فقیر نے صدا لگائی، اے نظام الدین مجھے کچھ عطا کر دو۔ آپ نے خادم کو حکم دیا کہ وہ کڑھائی فقیر کو دے دو۔ فقیر نے وہ ابلے ہوئے جو کھا لیے اور کڑھائی توڑ دی۔ پھر اس نے حضرت نظام الدین اولیاء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے نظام الدین تو آج سے براہ راست بابا فرید کی سخاوت میں شامل ہو گیا ہے۔ میں نے جو یہ کڑھائی توڑی ہے یہ در حقیقت ظاہری ناداری اور مفلسی تھی، آج سے تم سلطان ہو۔ اس کے بعد ہر طرف سے تحائف آنے لگے۔ سلسلہ شروع ہوا مگر آپ نے اپنے لیے تب بھی کچھ نہیں رکھا۔ دن بھر میں جو کچھ آتا شام سے پہلے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ کی خانقاہ پر ہر وقت حاجت مندوں کا ہجوم رہتا۔ حضرت نظام الدین اولیاء بے حد سخی اور فیاض تھے۔ غوثیت کے مرتبے پر فائز ہونے کے بعد آپ کو اللہ رب العزت کی محبت کا شرف حاصل ہو گیا تھا۔ آپ کی شخصیت سحر انگیز اور روحانیت سے مالا مال تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آپ کے ارد گرد ضرورت مندوں، حاجت مندوں اور آپ کے عقیدت مندوں کی ایک کثیر تعداد جمع ہوتی تھی۔ آپ ہمہ وقت یاد الہی میں مصروف رہتے جس نے آپ کو محبوب الہی کے درجے پر فائز فرما دیا تھا۔ آپ نے دین اسلام کی آبیاری کی اور قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کیا۔ ملتان کا ایک سوداگر چوروں اور ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹ کر تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ وہ داد رسی کے لیے حضرت شیخ صدر الدین کے پاس گیا جو سہروردی سلسلے کے بزرگ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے صاحبزادے تھے۔ انہوں نے اسے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس جانے کا حکم دیا۔ سوداگر نے حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر فریاد کی تو حضرت خواجہ نظام الدین نے فرمایا، نماز فجر سے لے کر چاش تک ہمارے پاس جو تحائف آئیں گے وہ سب تمہیں عطا کر دیے جائیں گے۔ اس روز کم و بیش 12,000 سونے اور چاندی کے سکے آئے جو سب کے سب
خواجہ صاحب نے اس سوداگر کو عطا کر دیے۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نظام الدین اولیاء کے ایک مرید نے حضرت کے لیے اور آپ کے معتقدین کے لیے کھانے کا اہتمام کرایا، لیکن جب کھانے کا وقت ہوا تو ہزاروں لوگ آ گئے۔ اس صورتحال سے میزبان کو پریشانی ہوئی، اندیشہ تھا کہ کھانا کم پڑ جائے گا۔ حضرت نے اس صورتحال کو بھانپ لیا اور مرید سے ارشاد فرمایا، مہمانوں کو پہلے ہاتھ دھلواؤ اور 10 کر کے انہیں دسترخوان پر بٹھا دو۔ کھانا رکھتے وقت بسم اللہ پڑھو، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ مرید نے ایسا ہی کیا۔ ہر شخص نے سیر ہو کر کھانا کھایا، مگر پھر بھی کھانا بچ گیا۔ مرید یہ دیکھ کر حضرت کے قدموں میں گر گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ امرائے سلطنت آپ کی مقبولیت اور شہرت سے خائف تھے۔ اس وقت کے سلطان علاؤ الدین کے لوگوں نے کان بھرنا شروع کیے کہ اگر یہ شخص عوام میں حد سے زیادہ مقبول ہو گیا تو آپ کی سلطنت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ یہ سن کر علاؤ الدین پریشان ہو گیا۔ اس نے کافی غور و فکر کے بعد حضرت کی خدمت میں ایک خط بھیجا جس میں لکھا تھا کہ وہ امور سلطنت میں محبوب الہی کی رہنمائی کا طالب ہے، مگر حضرت نے جواب میں فرمایا کہ ہم فقیر ہیں، فقیروں کو امور سلطنت سے کیا واسطہ۔ یہ جواب سن کر علاؤ الدین خاموش ہو گیا۔ ایک اور بادشاہ سلطان غیاث الدین تغلق بھی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے بڑھتے ہوئے عوامی اثر سے پریشان تھا۔ اسی دوران اسے ایک فوجی مہم پر بنگال جانا پڑ گیا۔ جاتے جاتے وہ حضرت نظام الدین اولیاء کے لیے یہ حکم جاری کر گیا کہ اس کی واپسی تک وہ دہلی چھوڑ دیں، مگر حضرت نے کوئی پرواہ نہ فرمائی، یہاں تک کہ سلطان کی واپسی کا وقت آن پہنچا۔ پھر خبر ملی کہ سلطان لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہا ہے۔ یہ سن کر معتقدین پریشان ہوئے، مگر حضور نظام الدین اولیاء مطمئن تھے اور بار بار فرماتے تھے، ہنوز دلی دور است، ابھی دلی دور ہے۔ آخر بادشاہ دہلی سے محض 6 میل کے فاصلے پر پہنچ گیا تو اس کے ولی عہد نے بڑھ کر اس کا استقبال کیا اور اسے اپنے ساتھ اس نئے محل میں لے گیا جو بادشاہ نے بڑے شوق سے تعمیر کروایا تھا، مگر ابھی وہ اس کے اندر داخل ہوا ہی تھا کہ محل کی چھت گر گئی اور غیاث الدین تغلق اس میں دب کر فوت ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید عزیز نظامی ہے، میں جنرل سیکرٹری درگاہ شریف حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا ہوں، اور حضرت کی بہن کی اولاد سے تعلق ہے۔ ہم لوگ 700 سال سے یہیں چلے آ رہے ہیں۔ ہندوستان کے اندر مشہور و معروف بہت بزرگان شخصیت ہیں، خواجگان خواجہ معین الدین حسن چشتی ثم اجمیری غریب نواز ہند الولی عطا رسول نے جو مشن صوفیزم کا اجمیر شریف سے شروع کیا تھا، اس مشن کو حضور سلطان المشائخ زر دربخش محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے کمپلیٹ کیا ہے۔ آپ کا جو رینک ہے حضور سلطان الہند کے بعد 4تھے نمبر پہ آتے ہیں۔ خواجگان خواجہ معین الدین حسن چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیفہ جانشین ہوئے ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جانشین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے جانشین حضور سلطان المشائخ تاج المقربین بدر الملت والدین رحمت للعالمین خواجہ راستین سلطان المحبوبین حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ صوفیزم کو آپ نے تمام دنیا کے اندر فروغ دیا ہے، اور تمام دنیا کے اندر روحانیت کو جو مشن غریب نواز نے شروع کیا تھا پھیلایا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے 3 محبوبوں میں سے ایک محبوب ہیں۔ آپ کا لقب ہے محبوب الہی۔ اول محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ، دویم
महबूब सुबहानी, हज़रत गौसुल आज़म पीरान पीर दस्तगीर हज़रत शेख मुहीउद्दीन अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और तीसरे जो अजम के अंदर हैं वो हज़रत ख्वाजा ख्वाजान ख्वाजा सैयद निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह हैं। आपने हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दीन की तबलीग की और दीन को फैलाया है। आपका सूफीज़्म का मिशन था। आपके ज़माने में हयात ज़िंदगी में 7 बादशाह हुए हैं और 7 बादशाह हुजूर से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन आपने किसी बादशाह से मुलाकात नहीं करी। आप फरमाते थे कि फ़कीर के घर के 2 दरवाजे हैं, अगर बादशाह पहले दरवाजे से आएंगे और तो फ़कीर पीछे दरवाजे से वापस चले जाएंगे। हज़रत की बारगाह के अंदर जो भी यहाँ पर आज तक 700 साल गुजरने के बाद आता है वो बारगाह महबूब इलाही से फैज़याब होके जाता है। आने वाले अक़ीदतमंद हज़रात आज तक कोई भी यहाँ से खाली नहीं गया, यहाँ तक कि बादशाहों को भी हज़रत के दर से मिला है। और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बादशाह थे, एक मरतबा उनके दिलो दिमाग में कुछ जेलसी थी जो उनके एडवाइज़र ने मिसगाइड कर रखा था कि हज़रत महबूब इलाही जो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो एक बहुत बड़े सूफ़ी संत हैं, दरवेश हैं। अगर आप बादशाह ने उस तरफ तवज्जो नहीं दी, अवामुन नास जो उनके पास जाती है और हज़रत से अक़ीदत मोहब्बत रखती है, महबूब इलाही हर एक को लंगर खिलाते हैं और जो जिसका खाएगा उसका गाएगा। तो इस वजह से बादशाहों के दिमाग में दिल में कुछ जेलसी पैदा हो गई और वो उन्होंने हज़रत से मुलाकात करने के लिए कहा। जब हज़रत को उनकी नीयत का मालूम हुआ, आपने मना फरमा दिया। एक दफ़ा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बादशाह के पेट में शदीद दर्द हुआ और उन्होंने हकीमों को, वैदों को दिखाया, संतों को, सूफियों को, फ़कीरों के पास गए, लेकिन कहीं से भी शफा नहीं हुई। उनकी वालदा ने उनसे कहा कि मैंने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का नाम सुना है, अगर तुम उनके पास जाओगे और उनसे दुआ के लिए कहोगे, अगर महबूब इलाही ने तुम्हारे हक़ में दुआ कर दी तो तुम्हारा अल्लाह ताला हज़रत के तुफ़ैल से तुमको शफा अता फरमाएंगे। तो बादशाह ख़ुद तो नहीं आए, लेकिन अब उनकी वालदा वहाँ से हज़रत की खिदमत में अपने बेटे की मोहब्बत के अंदर हाजिर हुई और महबूब इलाही से फरमाया कि हुजूर आप अल्लाह से दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला मेरे बेटे को जो हिंदुस्तान के बादशाह हैं शफा अता फरमाए। महबूब इलाही को मालूम था कि बादशाह के कहने पे नहीं, वो आई हैं और अपनी मर्जी से खुद बेटे की चाहत, लगन और मोहब्बत के अंदर उस बादशाह की माँ हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई हैं। तो आपने फरमाया कि बेटे से कहना कि अपनी आधी बादशाह का जो मालिक है वो हमको बना दे, और अगर इस बात पे वो राज़ी हो जाएं तो उनसे कहना एक बोतल में अपना कारूरा दे दें, कारूरा कहते हैं पेशाब को, और अगर वो भी दे दें तो फिर उनसे कहना एक महज़रनामा लिख के उस पर दस्तखत करके शाही फरमान पे लिख के दें। तो वो बादशाह हज़रत के कहने के मुताबिक बादशाह की जो वालदा थी अपने बेटे के पास गई और उन्होंने अपने बेटे से कहा। तो बादशाह ने इतने शदीद दर्द था उनको कि उन्होंने महज़रनामे पे अपनी बादशाहत का मालिक हज़रत को बनाया और एक बोतल में कारूरा दे के भेजा। जब उनकी वालदा हज़रत की खिदमत में हाजिर हुई तो हज़रत ने बग़ैर महज़रनामे को देखे पढ़े और कहा इसको फाड़ दो और उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, किरचे किरचे कर दो। जब बादशाह की वालदा ने उसको फाड़ दिया, आपने फरमाया इसको ज़मीन पे डाल दो और इसके ऊपर ये कारूरा डाल दो। जब उन्होंने वो कारूरा जो पेशाब था उसके ऊपर डाला शाही फरमान पे, जो किरचे किरचे हो चुका था, तो उधर बादशाह का दर्द जो था वो बिल्कुल दुरुस्त हो गया, ठीक हो गया। तो उसके बाद बादशाह ने हज़रत से मुलाकात करना चाहा तो महबूब इलाही ने मना फरमा दिया कि फ़कीरों का काम बादशाहों से मिलने का नहीं है। बादशाह अगर एक दरवाजे से आएगा तो फ़कीर दूसरे दरवाजे से वापस चला जाएगा। सदियाँ गुजर जाने के बावजूद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का रूहानी फैज़ आज तक जारी है, जिससे सारा आलम फैज़याब हो रहा है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि उस फरमान का एजाज़ है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इन्हीं महबूब बंदों के लिए फरमाया है कि इन्हें मुर्दा न जानो, मुर्दा गुमान भी न करो, तुम्हें शऊर नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको
اللہ رب العزت کے ان محبوب بندوں کی قدر کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پکارو پکارو